Assalamu alaikum dear viewers, welcome to my channel Sahar's Corner once again. What a beautiful morning. اور اس بالکل صبح صبح کا یہ منظر ہے اور بچوں کی جیسے کہ چھٹیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں تو مارننگ واک پر ان کو لے جانا اٹ وڈ بی اے ویری ہیلدی ایکٹیویٹی آج کل کے دور میں، جبکہ بچے جو ہیں وہ بالکل سیل فونز اور گیمز اور کمپیوٹر اور ایک کاؤچ پوٹیٹوز کی لائف جو ہے وہ گزار رہے ہیں. ایون تو اٹس اے بیوٹیفل مارننگ بٹ ود اے ویری ہیوی ہارٹ مجھے آپ سے جس ٹاپک پر آج بات کرنی ہے اور اوور دا منتھس میں اس کو اوائڈ کر رہی تھی بالکل، لیکن کل جو میں نے انٹرویو دیکھا دوازارہ کا، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے جو چینل ہیں اس کے اوپر صرف اور صرف جو ہے وہ سوسائٹی بیسڈ ایشو کو، نہ تو کوئی انڈیویجول کسی کو لے کے ڈسکشنز ہوتی ہیں، ہم صرف مینٹل ہیلتھ، ایموشنل ہیلتھ اور سیوک سینس اور سویلائزیشن کی بات کرتے ہیں. تو بہت زیادہ افسوس ہوا، یقین کریں بہت ہی زیادہ مجھے افسوس ہوا، اور رات بہت زیادہ بے چینی میں گزری ان کے پیرنٹس کا سوچ کے. اچھا، what is right, what is wrong, what happened, so all the stories fabricated or real، ہم اس کو ڈگ آؤٹ کرنے کے لیے یہ ڈسکشنز نہیں کر رہے ہیں. میں صرف اور صرف اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گی ایک معاشر کے اوپر، اس کی پروجیکشن کا، اس کیس کی جتنی پروجیکشن اس کو دی جا رہی ہے، میڈیا کوریج اس کو دی جا رہی ہے، اور جس طریقے سے اس کو پورٹرے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا ابھی اور آپ کے بہت عرصے کے بعد والی ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہوگی اس کے اوپر اس کی کیا مورل ویلیوز کے اوپر کیا ان کا اثر پڑے گا، ان کی سائیکی کے اوپر کیا اثر پڑے گا، اور اوور آل ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ یہ کیا تبدیلی لے کر آئے گا. تو سب سے پہلے تو میں بہت زیادہ کنڈیم کرتی ہوں اس چیز کو، وہ لوگ جو کہ اس کو ایک ہیروئک قسم کا کام بنا کر یا ایک ہیروئک اٹیمپٹ کے طور پر اس کو پیش کر رہے ہیں. ایج جو ڈکلیئر ہوئی یا جو بھی میں نے آپ کو کہا، ہم گراؤنڈ ریالٹیز کو ڈھونڈنے کے لیے اس کے اوپر ڈسکشن نہیں کریں. یہ جو بھی ہے یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، مجھے فریڈم آف سپیچ کا بالکل حق حاصل ہے، اور میں اس کیس کا انالیسس کرنا چاہوں گی کہ اس کے سوشل اسپیکٹس کو ہم پرت در پرت آج کھولیں گے. تو آپ یقین کیجئے پچھلے بہت سارے سالوں سے پاکستان کی اخلاقیات کے ساتھ بہت زیادہ مذاق کیے جا رہے ہیں، اور آئے دن شب و روز نیوز پیپرز میں اور اپنی عملی زندگی میں بھی جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کاری ضربیں کس قدر افیکٹو ثابت ہوئیں کہ ہماری اخلاقیات کا جو ہے وہ اب جنازہ نکل چکا ہے. اور چونکہ پاکستان اس خوش قسمت ترین ملکوں میں شامل ہے جہاں پر ینگ پاپولیشن جو ہے وہ دنیا میں اولین صفوں میں پاکستان آتا ہے، جو کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں بات کرتی ہوں کہ وی آر ہیونگ دا ورلڈس ینگسٹ، یعنی کہ ہمارے پاس لارجسٹ ینگسٹ پاپولیشن ہے. اور اگر کسی بھی ملک کے نوجوان جو ہیں وہ کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز یا وہ نیشن بلڈنگ والی ایکٹیویٹیز میں اگر شامل ہو جائیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی جلدی وہ ملک جو ہے وہ نمایاں صفوں میں آ جائے گا، وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا، اور وہ پھر کیا کچھ اچیو نہیں کر سکتا. تو تقریباً پچھلی آدھی صدی سے ہماری اس نئی نسل کو کسی نہ کسی، کبھی نشے کے نام پر، کبھی پورن ویڈیوز کے نام پر، کبھی اخلاقیات سے گرے ہوئے لٹریچر کو پرووائڈ کر کے کسی نہ کسی طرح سے ہماری ینگ پاپولیشن کو جو ہے وہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے کسی نہ کسی ایسی ایکٹیویٹیز میں شامل کیا جاتا ہے. ان کی توجہ جو ہے وہ اس جانب سے ہٹائی جاتی ہے جو ہمارا ویژن ہے، جو ایک نیشن کا مشن ہوتا ہے، تاکہ ہم جو ہے وہ کہیں کوئی ترقی نہ کر لیں. اب جو ہمارے ان سین اینمیز ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، وہ ہاتھ جو ہمیں نظر نہیں آ رہے، وہ ماسٹر مائنڈ جو
ہم جن کا نام نہیں لیتے ہیں، لیکن خدا را ایز اے پیرنٹ، ایز اے ٹیچر یا ایک ذمہ دار شہری ہوتے ہوئے اس معاشرے کے، آپ تو ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں۔ اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کیجئے، اگر آپ پیرنٹ ہیں یہ تو آپ کی سب سے ہی بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ تھوڑا بہت لکھنا جانتے ہیں، آپ تھوڑی آواز اٹھا سکتے ہیں، آپ باشعور ہیں، آپ فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ آج کل کون نہیں یوز کرتا، آپ اپنے اسٹیٹس کے تھرو مطلب بارش کا پہلا قطرہ بننے میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ خدا را یہ چیز سوچنا چھوڑ دیں کہ میرے ایک اکیلے کے کر لینے سے کیا ہوگا، یہی سوچ نے آپ دیکھ لیں یہ آگ گھروں تک پہنچا دی ہے۔ اور میری ناقص رائے کے مطابق یہ پاکستان کے خاندانی نظام کو تباہ و برباد کرنے کی طرف پہلا قدم اٹھا لیا گیا ہے۔ خدا را آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیے، اور جس بھی طبقے میں ہیں، جتنی بھی آپ سکت رکھتے ہیں، اس کو کنڈیم کیجئے۔ اس قسم کی ہیروئک اسپرٹ کے طور پر ان لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ اس کو کنڈیم کریں، اور میں یہاں پر ریکویسٹ کروں گی کہ خدا را آنکھیں کھولیے، اور یہ پب جی اور اس قسم کی جتنی بھی گیمز ہیں ان سے اپنے بچوں کو جو ہے وہ جان چھڑوائیے، اور اپنے بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ کیجئے، کمیونیکیشن گیپ مت آنے دیجئے، اور جو ہے اپنے بچوں سے بات کریں، ان کی باڈی لینگویج اور بیہیویئر کے چینجز کو آپ جو ہے وہ بہت باریکی سے جو ہے وہ نوٹ کیجئے۔ اب یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس کا تو ہم فیصلہ وقت پہ ہی چھوڑتے ہیں، گو کہ بہت زیادہ ہمیں امید نہیں ہے انصاف ہونے کی، لیکن چند ایک ضروری باتیں جو ہیں وہ سوالات میں یہاں اٹھانا چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو جہاں سے یہ ساری کارروائی شروع ہوتی ہے، وہ ڈرائیور جو بچی کو جو ہے وہ کراچی سے لاہور بحفاظت پہنچاتا ہے، کم سے کم اس کو تو سامنے لے کر آئیں آپ سب سے پہلے۔ یقیناً وہ تو اتنا بااثر نہیں ہوگا کہ آپ ڈر رہے ہیں اس کے اوپر ہاتھ ڈالنے سے، اس کو آپ سامنے لے کر آئیے، اس کا ایک انٹرویو تو کروائیں، وہ تو ایک روشن مثال ہے ان لوگوں کے لیے، ورنہ ہمارے ہاں تو میرا خیال میں ہم آدھے گھنٹے کی مسافت بھی ایک اکیلی عورت آج کل کے دور میں کرنا جو ہے وہ محال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے بہت سارے لوپ ہولز ہیں جس کو کہ یہاں پر ہم ڈسکس نہیں کرنا چاہیں گے، یہ ایک ایسی آسپیکٹ تھی جو بہت زیادہ خطرناک مجھے نظر آ رہی ہے، اور میں یہ آپ لوگوں سے عرض کروں گی کہ خدا را جس بھی فورم پہ آپ ہیں اپنی وال کے اوپر روزانہ کی ایک پوسٹ آپ شیئر کر دیجئے، یہ سراسر ہمارے خاندانی نظام کو، ہمارے فیملی یونٹ کو، جو کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور بزرگوں کی دعاؤں کی وجہ سے ابھی تک بہت زیادہ بہترین اور مضبوطی کے ساتھ خاندان کا جو ہمارا ادارہ ہے وہ قائم و دائم ہے۔ یہ جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ٹین ایجرز بچوں کو ماں باپ سے بغاوت پر اکسا رہے ہیں، اور کیا ایک اولاد اگر کنویں میں آپ کی اولاد چھلانگ مارتی ہے یا آگ کو چھونے کی کوشش کرے گی تو کیا آپ اس کو نہیں روکیں گے؟ اور بالفرض کوئی پاگل دیوانہ بچہ ہے، کوئی مینٹلی ریٹارڈڈ ہوگا، وہ اس کو نہیں سمجھ آئے گا، ہم اس کو زور اور زبردستی سے بھی روکیں گے۔ ایک مثال میں آپ کو یہ دے رہی ہوں۔ تو کوئی بھی ماں باپ اپنے پیرنٹس جو بچے ہیں ان کا برا نہیں چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بہترین وقت کے اوپر جو ہیں وہ ڈیسائیڈ ہوتی ہوئی اچھی بھی لگتی ہیں، اور ان کا ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے اس کو کرنے کا، تو وہ اچھی بھی لگتی ہیں۔ تو یہ بالکل اس طرح سے ایک گند جو ہے وہ پھینکا جا رہا ہے پاکستان کے اوپر، آزادی مارچ، عورت مارچ، فیمنزم اور میرا جسم میری مرضی، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور ابھی تک میں نے کہیں بھی یوٹیوب کے اوپر ان دس پرسپیکٹیو کسی بھی یوٹیوبر کی، یا شاید کہیں ہو اور میری نظر سے نہ گزری ہو، لیکن کسی نے بھی جو ہے وہ اس چیز کے اوپر بات نہیں کی۔ اتنی جو ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے اور بچوں کو جو ہے وہ ایز اے ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، تو یقین آپ کیجئے کہ یہ کوئی عام مسئلہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی خاص تو بات ضرور موجود ہے۔ تو انشاءاللہ میں آنے والی اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں بھی اسی ٹاپک کے جو آنے والے دور میں نقصانات ہیں میں ان کے اوپر ضرور ڈسکس کروں گی۔ سو میں آپ سے ملتی ہوں اپنی کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔